حالات حاضرہ کی عکاسی اور ترجمانی کرنے والے بلند حوصلہ روشن ضمیر نوجوان مقرر کا دیدار کراؤں جو خطیبوں کے حلقہ میں مولانا عبدالغفار السلفی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ میں برادرم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی طرف خطاب فرمائیں۔ مولانا کا موضوع ہے عورت کا مقام اسلام کی نظر میں۔ وقت ہے 1.5 گھنٹہ۔ اب آپ کے سامنے مولانا ہوں گے، آپ ہوں گے اور احراط ہوگی۔ مولانا مائک پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ قابل احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا یہ فیورٹ ٹاپک ہے۔ اسلام کو کرٹیسائز کرنے والے، اسلام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والے اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ بہت بڑا انیائے کیا ہے، اسلام نے عورت کو کچھ نہیں کیا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں، مسلم سماج میں عورت بچہ جننے کی مشیر ہے اور کچھ نہیں۔ اس لحاظ سے آج کا جو یہ میرا ٹاپک ہے
یہ نہایت ہی اہم اور ضروری ٹاپک ہے. مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ کا بھرپور وقت ملا ہے. میری آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس ٹاپک کو غور سے سنیں، تاکہ کل اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والا آپ کے سامنے وہی سارے اعتراضات کرے تو آپ جواب دے سکیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام جس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس وقت عورت کی کیا حالت تھی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عورت ایک سامان کی طرح خریدی اور بیچی جاتی تھی. عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی سمان نہیں تھا اس کا. ایک ایک عورت سے 10 لوگ شادیاں کیا کرتے تھے. ویشیا ورتی اپنی چرم سیما پر تھی. زمین و جائیداد سے عورت کو حصہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. عورت کو اپنے باپ کی وراثت میں 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کماتا مرد ہے اس لیے حصہ مرد کو ملے گا. اور اتنے ہی پر بس نہیں تھا، اس سماج میں عورت کی ویلو اس قدر خراب تھی کہ عورت پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دی جاتی تھی. اور یہ میں کسی قصہ اور کہانی کی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بات کی شہادت قرآن دے رہا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ عرب کے لوگ اتنے بے مروت تھے، اتنے جاہل تھے، اتنے ظالم تھے. جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو بیٹی کے باپ کا چہرہ غصے سے کالا پڑ جاتا تھا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ بیچارہ اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے سماج کے لوگوں سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا کہ کیا کرے، اگر اس بیٹی کو پالتا ہے، اگر اس بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو سماج کا تانا سننا پڑے گا، سماج اس کو برا کہے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے. اسلام نے آ کر اس گندی رسم کو ختم کیا، اور اسلام نے آ کر اس جرم کو کے کرنے والوں کو بتایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والوں، کل قیامت کے دن تم کو رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی معصوم بیٹی کو کس اپرادھ میں، کس جرم میں مارا. ابھی 10 دن کی بات ہے، میرا ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ میں. ایسے ہی میں گاڑی سے جا رہا تھا، جلسے والے مجھے اسٹیشن پہنچانے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ دیوار پر ایک سرکاری سلوگن لکھا ہوا تھا، سرکاری وگیاپن گورنمنٹ کی طرف سے لکھا رہتا ہے نا بہت سی جگہوں پر، ہم دو ہمارے دو، کرپیا صفائی ستھرائی رکھیں، اس طریقے سے لکھا رہتا ہے دیواروں پر. تو ایک جگہ دیوار پر لکھا تھا گھر میں بٹیا بگیا میں پیڑ.
گھر میں بٹیا بگیا میں پیڑ وہیں وراجے لکشمی اور کبیر. ہندو اور آئیڈیالوجی کے مطابق، ہندو دھرم کے مطابق لکشمی دھن کی دیوی ہے، لکشمی دولت کی دیوی ہے. اسی لیے اگر کسی کے پاس دولت آتی ہے تو کہتا ہے میرے گھر میں لکشمی آ گئی. تو سرکار اس وگیاپن کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتی تھی، یہ سندیش دینا چاہتی تھی کہ بیٹی کو پالو، بیٹی کی پرورش کرو، اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں لکشمی ہوتی ہے، اس گھر میں کبیر ہوتے ہیں، یعنی اس گھر میں دولت کی کثرت ہوتی ہے. عورت یا لڑکی اپنے ساتھ دولت لے کر. ہماری گورنمنٹ اس بات کا وگیاپن کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ دنیا کے ہر دیش میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر 1000 مرد ہیں تو عورتیں ہیں 1010، 1050 یا 1100 یا 1200. عورتوں کی تعداد ہر جگہ مردوں سے زیادہ ہے. لیکن ہمارا انڈیا، ہمارا بھارت ان چند گنی چنی کنٹریز میں سے ہے، ان چند گنے چنے ملکوں میں سے ہے جہاں عورت کی آبادی مردوں سے کم ہے. ہمارے بھارت میں 1000 مردوں میں 930 عورتیں ہیں، 70 عورتیں کم ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے سارے لڑکوں کی اور ساری لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو بھی ہر 1000 میں 70 مرد ایسے بچیں گے جن سے شادی کرنے کے لیے لڑکی نہیں. ہم اپنی بھارت سرکار سے یہ کہنا چاہیں گے، آج آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اپنے ساتھ لکشمی لے کر آتی ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تو دولت دینے والا بھی اللہ، علم دینے والا بھی اللہ، بارش کو برسانے والا بھی اللہ، اولاد کو دینے والا بھی اللہ. ہم تو لکشمی اور سرسوتی کی پوجا نہیں کرتے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دولت بھی اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن یہ تصور ہمارے مذہب میں بھی موجود ہے، یہ سوچ اور یہ دھارنا ہمارے اسلام میں بھی موجود ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ دولت لے کر آتی ہے. لڑکی آتے ہی اپنے ماں باپ کی دولت بچاتی ہے، لڑکی آتے ہی اپنے ماں باپ کا خرچہ بچاتی ہے. دلیل دے دیتا ہوں. دلیل عقیقہ کرتے ہیں آپ لوگ. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 1 بکرے کی قربانی کی جاتی ہے. مان لو اگر مارکیٹ میں بکرے کی قیمت 10,000 روپے ہے تو 2 بکرے 20,000 روپے کے آئیں گے. یعنی لڑکا پیدا ہوا، ماں باپ نے 20,000 روپے خرچ کر کے 2 بکروں کی قربانی کی. لڑکی پیدا ہوئی، ماں باپ کو 2 نہیں بلکہ 1 بکرا لینا پڑا. یعنی 20,000 کے بجائے 10,000 میں کام چل گیا. وہ لوگوں بیٹی رحمت بن کر آئی، آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کا 10,000 روپیہ بچا دیا. اسلام کیا مقام دیتا ہے عورت کو؟ میں تم کو بتاؤں. ایک عورت یا تو ماں ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے. آؤ سب سے پہلے ماں کو لے لیتے ہیں. اسلام نے ماں کو کیا مقام دیا ہے، آؤ ذرا اس پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، بات چیت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، سارے محلے کے لوگ ان سے خوش ہیں، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض ہے. سن لو میرے پیارے بھائیوں، سارا محلہ تم سے خوش، ساری بستی تم سے خوش، سارا گاؤں تم سے خوش، لیکن اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو یاد رکھو تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے. صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، پوچھا اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، ماں کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو.
صحابی نے کہا اللہ کی رسول اس کے بعد ثم اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کرو۔ پتا چلا ماں کا احترام، ماں کا سمان، ماں کی سیوا، ماں کی خدمت، ماں کی سروس یہ باپ سے 3 گنا زیادہ کرنی چاہیے۔ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور یاد رکھو کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے کہ باپ کے ساتھ غلط کیا جا سکتا ہے، نہیں نہیں، ماں کا بھی ادب کرنا ہے، باپ کا بھی کرنا ہے، ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، باپ کی بھی خدمت کرنا۔ یہ جلسہ ہے، سامنے گیٹ بنا ہوا ہے، چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں، جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی گیٹ سے آ رہے ہیں۔ اس جلسے میں آنا ہے تو اسی گیٹ سے آنا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا، یعنی جنت میں جانا ہے تو باپ کی بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ جب تم بغیر دروازے سے جلسے میں نہیں آ سکتے تو بغیر دروازے سے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دیا گیا، اور یہ درجہ اس لیے دیا گیا کہ ماں 3 مصیبتیں ایسی اٹھاتی ہے، 3 کٹھنائیاں ایسے اٹھاتی ہے، ماں 3 مصیبتیں ایسی اٹھاتی ہے کہ باپ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا۔ پہلی مصیبت، ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ پریشانی، یہ مصیبت باپ نہیں اٹھاتا۔ باپ تو بزنس کر رہا ہے، باپ تو گھوم رہا ہے، باپ تو کاروبار کر رہا ہے، ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے۔ یہ حمل کی تکلیف یہ صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا۔ 9 مہینہ پورا ہو جاتا ہے، آدمی اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر جاتا ہے، ڈاکٹر ڈیلیوری کراتا ہے۔ ڈیلیوری کے ٹائم عورت زندگی اور موت کے دوراہے پر ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کرانے کے پہلے ڈاکٹر بھی شوہر کی سگنیچر لیتا ہے کہ میری پتنی کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے، میری پتنی اس دوران مر بھی سکتی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے لیے ڈاکٹر نہیں بلکہ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ سگنیچر بھی کرنا پڑتا ہے، اس بات کی شہادت بھی دینی پڑتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں اپنی زندگی اور موت پر کھیل کر بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ بچے کو جنم دیتے وقت میری موت بھی ہو سکتی ہے، میں مر بھی سکتی ہوں، لیکن ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ اپنی موت پر کھیل کر وہ اپنے بچے کو جنم دیے۔ یہ مصیبت بھی باپ نہیں اٹھاتا۔ باپ تو مٹھائی لے کر کھڑا رہتا ہے کہ ادھر ماں کی کو بچہ پیدا ہو اور ادھر میں رشتے داروں کو مٹھائی بانٹوں۔ باپ کو مٹھائی بانٹنے کے چکر میں لگا ہے اور ادھر ماں بیچاری موت اور زندگی کی کشمکش سے دوچار ہے، زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر حج کرا رہا ہے۔ جب طواف کر لیا تو کہا اے امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرا دیا، آج تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا ارے تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو آہ کی آواز نکالی تھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں کا مقام ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ماں کے چرنوں پر جھک جاتے ہیں، ماں کا آشیرواد لیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں جھکنا صرف اللہ کے آگے سکھایا گیا۔ ہمارا سر اگر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا۔ ہم ماں کا احترام تو کرتے ہیں، ماں کا سمان تو کرتے ہیں، لیکن ماں کے آگے جھکتے نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ اب یہاں پر علماء سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث 2 طرح کی ملتی ہے۔ ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ حدیث موضوع، یہ حدیث صحیح نہیں، موضوع ہے یہ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ان الفاظ کے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ الفاظ موضوع ہے۔ صحیح الفاظ کیا ہیں؟
ابو داؤد کی صحیح روایت میں موجود ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں سے اور ان کے دشمنوں سے، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمھا، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنی ماں کے ساتھ لگ جاؤ، اپنی ماں کی سیوا میں، اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس لیے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے تو جا کر اس سے یہ کہو کہ اسلام تو وہ ہے جس نے باپ کے بدلے میں، باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گنا زیادہ درجہ دیا اور ماں کے نیچے کے پیروں تلے جنت بتایا۔ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ اکبر، عورت اگر بیوی ہے تو اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے لوگو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ ذرا انداز دیکھو اللہ کا، اللہ عورت کو، عورت کے وجود کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، یعنی عورت کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اپنی پتنیوں سے سکون حاصل کرو۔ پتا چلا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، عورت اپنے پتی کو، بیوی اپنے شوہر کو سیٹسفیکشن دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ ذرا غور کرو، آدم علیہ السلام جنت میں ٹھاٹ سے رہتے تھے، سب کچھ کھانے کو موجود ہے، سب کچھ پینے کو موجود ہے، لیکن اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ یا اللہ سب تو موجود تھا آدم کے لیے، جو چاہتے تھے کھا سکتے، جو چاہتے تھے پی سکتے تھے، حوا کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ آدم کو حوا کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، نر کو مادہ کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے لوگو ہم نے تمہاری پتنیوں کو اس لیے بنایا تھا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور اگلا جملہ تو اتنا شاندار جملہ ہے کہ میں کیا بتاؤں، زبردست جملہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پتی پتنی کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت پیدا کرنے والی دنیا کی کوئی شکتی نہیں بلکہ وہ طاقت اللہ کی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پتی پتنی کے بیچ میں، شوہر بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لڑکی گجرات کی رہنے والی، لڑکا ممبئی کا رہنے والا، اسٹیٹ بھی الگ ہے، 500 کلومیٹر کا، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لڑکی الگ گاؤں کی، لڑکا الگ گاؤں کا، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں۔ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے سسرال آتی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، سب کو تیاگ کر، سب کو چھوڑ کر آئی ہے۔ ماں کو بھی تو چھوڑنے کا غم ہوگا، جس باپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک پالا پوسا اس کو بھی تو چھوڑنے کا غم ہوگا، جن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھایا کرتی تھی اور جو اس کی وداعی کے ٹائم جن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان بھائیوں کو چھوڑنے کا بھی غم ہوگا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، شادی کے چند دنوں کے بعد وہ لڑکا لڑکی آپس میں اتنی محبت کرنے لگتے ہیں، اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب تک پتی اپنی پتنی کو دیکھ نہ لے، جب تک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ نہ لے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ نہ لے، تب تک دونوں کو قرار نہیں ملتا۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی، اور یہی سے ایک نقطہ یہ پیدا ہوا کہ شادی کے پہلے منگیتر سے بات کرنا، یہ سوچ کر کہ بعد میں الفت پیدا ہوگی، غلط ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنی منگیتروں سے بات کرتے ہیں، رشتہ لگ گیا،
لڑکی کے پاس موبائل ہے، لڑکے کے پاس موبائل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کمپنیوں کے فری پیک بھی ہیں، ریلائنس ٹو ریلائنس فری، ٹاٹا ٹو ٹاٹا فری، ایئرٹیل ٹو ایئرٹیل فری پیک بھی ہے، موجود ہے الحمدللہ۔ اب لڑکی لڑکے رات کو 2-2 بجے تک بات کر رہے ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کو بھی معلوم ہے کہ ہماری لڑکی ہمارے ہونے والے داماد سے بات کر رہی ہے، لڑکی کی ماں کو بھی معلوم ہے، لڑکی کے باپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سوچتے کیا ہو گیا، ہماری لڑکی ہونے والے داماد ہی سے تو بات کر رہی ہے، رشتہ بھی پکا ہو چکا ہے، شادی کی ڈیٹ بھی پڑ چکی ہے، شادی ہونے ہی والی ہے، لڑکی اگر بات کرتی ہے تو کرنے دو، زمانہ ہے۔ لڑکا بھی بات کر رہا ہے، لڑکی بھی بات کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ابھی لڑکی لڑکے کے بیچ میں نکاح نہیں ہوا ہے، اور جب تک نکاح نہ ہوا ہو تم نے دنیا میں چاہے اس رشتے کو جتنا پکا کر دیا ہو، اللہ کی نظر میں وہ رشتہ کچا ہے، اور لڑکی کو لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، ارے مولوی صاحب، شادی کوئی کھیل تو نہیں ہے، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اگر میں اپنی منگیتر سے یہ سوچ کر بات کرتا ہوں کہ شادی کے بعد ہمیں زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایک لڑکے نے مجھ سے یہ سوال کیا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ارے شادی ہونے والی ہے، کوئی 1-2 دن کا رشتہ نہیں، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اگر ہم رشتہ لگنے کے بعد بات کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی ہابیز کو، ایک دوسرے کی دلچسپیوں کو، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جانے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی، امریکہ کے اندر لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کے پہلے ملتی ہے، لڑکی لڑکا شادی کے پہلے ملتے ہیں، اور شادی کے پہلے ہی 4-4 بچے ہو جاتے ہیں، اور پھر شادی ہوتی ہے اور 1 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، اتنا سمجھنے کے باوجود طلاق کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، وہ طاقت اللہ ہے۔ منگیتر سے بات کرنا حرام ہے، اور اگر آپ نے اجازت دی ہے تو وہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ہاں، اسلام نے اس کی اجازت دی، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے صحیح کی صحیح روایت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے جب اللہ کے رسول کو بتایا تو آپ نے فرمایا انظرت الیہا، اے مغیرہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا دیکھ لو، آپ نے کہا جاؤ لڑکی کو دیکھ لو، ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لو؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُهْدَمَ بَيْنَكُمَا۔ ہائے ہائے، کیا جملہ کہا! اے مغیرہ، تم ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، اگر تم لڑکی کو دیکھ لو گے تو اس رشتے میں اجدر ان یؤدم بینکما، اس رشتے میں مٹھاس برقرار رہے گی، تم لوگ شادی کے بعد تمہارا رشتہ پکا رہے گا، تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا کہ میں نے تو لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، میرے ماں باپ نے میرے پلے باندھ دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو ایک نظر لڑکی کو، تو منگیتر کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے، لیکن میرے بھائیوں آج لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے لوگوں تمہاری بیوی کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور میاں بیوی کے بیچ میں ہم نے رحمت اور محبت پیدا کر دی۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر! قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بہت پیارا انداز اللہ نے استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو، اور اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس جانتے نا، کپڑا، کلوتھ۔ کپڑے کے اندر 5 خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، کپڑا ہمیں زینت عطا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ انہیں جینس کی پینٹ اچھی لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ جینس کی پینٹ پہن کر ہم اسمارٹ لگتے ہیں، ہینڈسم لگتے ہیں، اس لیے وہ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں۔ میں نے کرتا پائجامہ کے اوپر صدری پہنی ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ صدری میرے اوپر اچھی لگتی ہے۔ ہر انسان وہی کپڑا پہنتا ہے جو اس کے اوپر اچھا لگے، یعنی لباس انسان کو زینت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کو زینت عطا کرتے ہو، یعنی عورت کی زندگی سے مرد کو نکال دیا جائے اور مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے تو دونوں کی زندگی بیکار ہو جائے۔ لباس کا دوسرا کام، لباس عزت دیتا ہے، لباس عزت دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کپڑا پہنے ہوں، خدا نہ خواستہ میرا کپڑا اتر جائے، میری عزت نیلام ہو جائے۔ جب تک انسان کے جسم پر کپڑا ہے تب تک اس کی عزت برقرار ہے۔ کپڑا اتر گیا، زمانے کے سامنے ننگا ہو گیا، اس کی عزت تار تار ہو گئی، یعنی لباس ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اور یہیں سے ایک نقطہ نکلا کہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ لباس پہنے، یعنی ننگا پن اور عریانیت یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان کپڑا پہنے رہتا ہے تب تک انسان ہے، اب کپڑا اتار دے تو ایک کتے میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہمارے اندر ایک کلچر ایسا بھی آ رہا ہے جو لوگوں کو ننگا کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ننگے پن والا کلچر، یہ عریانیت والا کلچر، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یاد کرو جب ہمارے ابا آدم کو اور ہماری اماں حوا کو جب اللہ نے جنت سے نکالا، جب دونوں نے اس پیڑ کو، اس درخت کو چکھ لیا جس کو چکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی آدم جنت سے نکلے، جیسے ہی حوا جنت سے نکلی، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی، دونوں ننگے ہو گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، آدم اور حوا دونوں ننگے ہو گئے، یعنی اب جیسے ہی وہ ننگے ہوئے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں جنت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ یعنی آدم اور حوا جیسے ہی ننگے ہوئے، انہیں خراب لگا کہ ہم ننگے ہو گئے، انہوں نے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ننگا ہونا یہ آدمیت کے خلاف ہے۔ اگر حضرت آدم بھی ننگے ہوئے تو فوراً اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ آج دنیا کے اندر ننگے پن کا جو کلچر ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ مانوتا کے خلاف ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو اور اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اچھا، لباس کے اندر ایک خاص بات اور ہے، گرمی کا دن ہے تو کاٹن پہنے ہوئے ہو، سردی آئے گی تو اونی کپڑا، بارش آئے گی تو رین کوٹ، یعنی ہم کپڑا کیسا پہنتے؟ موسم کے حساب سے پہنتے تاکہ کپڑے سے موسم کے غلط اثر سے بچے رہے، یعنی لباس ہمیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو، یعنی تم اپنے شوہروں کو زمانے کے خطرات سے بچاتی ہو، زمانے کی بری نظروں سے بچاتی ہو، اور اے شوہروں تم اپنی بیویوں کو غلط چیزوں سے بچاتے ہو۔ عورت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ عورت انسان کو زنا سے بچاتی ہے، عورت انسان کی شرمگاہ کو جھکاتی ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا، آج عصر بعد کی تقریر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اور اس کی نظریں بھی پست ہو جائیں گی۔ ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ کل تک ایک لڑکا سارے گاؤں کی، سارے علاقے کی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، شادی ہو گئی، شریف ہو گیا، سیدھا ہو گیا، تو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے یہ نکاح اور نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ اور یہ بتائیے شادی کس سے کرے گا آدمی؟ ظاہر سی بات ہے عورت سے کرے گا۔ شادی کس سے کرے گا؟
عورت سے کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل لڑکا لڑکا میں بھی شادی ہو رہی، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ آج کل لڑکے لڑکے میں بھی شادی ہو رہی ہے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنسی، لڑکا لڑکا میں شادی، لڑکی لڑکی میں شادی. اور وہ دن دور نہیں جب آپ کے گھر میں شادی کا کارڈ پہنچے کہ شمیم احمد کی شادی نسیم احمد کے ساتھ ہونے والی ہے اور غزالہ بی بی کی شادی شبنم بی بی کے ساتھ ہونے والی ہے. وہ دن بھی آنے والا ہے. سپریم کورٹ سے بھی مانیتا ملنے لگی اب ہم جنسی کو، سملینگکتا کو. اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس نے ہر ایسے راستے کو بند کر دیا. اسی لیے ہمارے اسلام میں ایک ہی چادر میں دو مردوں کو ایک ساتھ سونے سے منع کیا گیا، ایک ہی چادر میں دو عورتوں کو ایک ساتھ سونے سے منع کیا گیا تاکہ اس طریقے کی سچویشن پیدا نہ ہو. تو شادی کس سے کریں گے آپ؟ لڑکی سے کریں گے، عورت سے کریں گے. اور شادی کرنے سے آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور آپ کی نظر محفوظ رہے گی. پتا چلا کہ عورت مرد کی شرمگاہ کو محفوظ کرتی ہے، عورت مرد کی نگاہ کو جھکاتی ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے. اٹھاؤ صحیح مسلم کی حدیث. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی. او بیٹیوں کی پرورش کرنے والے میرے بھائیوں، تم اگر بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہو تو اللہ کے واسطے اپنی سوچ کو بدلو. یہ نبی کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو. من عال جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی. جاء یوم القیامتی، وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا اور میرے ساتھ وہ آدمی ایسے رہے گا. نبی نے دونوں انگلیاں دکھا کر فرمایا کہ ایسے رہے گا، یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی جس طریقے سے ایک دوسرے کے بغل میں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن بیٹیوں کا باپ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مانگنے والی آئی، ایک بھکاری عورت میرے گھر میں آئی. میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں. اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. میں نے تینوں کھجوریں اٹھا کر دے دی. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، میری پیاری ماں اور بہنوں تم بھی ذرا غور کرو. حضرت عائشہ کے اندر اللہ کا کتنا تقویٰ ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، صرف 3 کھجوریں بچی ہیں. وہ تینوں کھجوریں انہوں نے اس بھکاری عورت کو دے دی. عورت کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک کھجور دوسری بیٹی کو دی اور ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دونوں لڑکیاں دونوں کھجوریں کھا گئی اور فوراً اپنی امی سے کہنے لگی کہ وہ ایک کھجور جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بھی دے دے. ماں نے اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور ماں نے کچھ نہیں کھایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، جب اللہ کے رسول آئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا من ابتلیا بهذه البنات شيئا كن له سترا من النار. میری عائشہ، جو اپنی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. پتہ چلا کہ بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لے کر آتی ہے. اب بھی آپ بیٹی کو منحوس سمجھیں گے؟ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کو بوجھ کیوں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ بیٹی جوان ہوگی، کل اس کی شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے. بیٹا جوان ہوگا، کما کے لا کر دے گا. تو تم جہیز کی اس گندی رسم کو ختم کرو. تم بیٹی کو ختم کرنے پر کیوں تلے ہو؟ جہیز کو ختم کرو. شادی کو بوجھ بنایا، اس بوجھ کو ختم کرو. بیٹی کو ختم مت کرو. بیٹی تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے. بیٹی تم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آئی ہے.
میرے پیارے بھائیوں، اگر بیٹی بوجھ ہوتی، بیٹی اگر منحوس ہوتی تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو 4 بیٹیوں سے نہ نوازا ہوتا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو 4 بیٹیاں نہ دی ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب 4 بیٹیاں دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی منحوس نہیں بلکہ رحمت بن کر آتی ہے۔ عورت ماں ہو تو یہ درجہ ہے، بیٹی ہو تو یہ درجہ ہے، بیوی ہو تو یہ درجہ ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث علماء بہت سناتے ہیں اور ہماری ماں بہنوں کو خاص طور سے سناتا ہے۔ وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول عید یا بقرعید کے موقع پر عورتوں کے درمیان تقریر کرنے کے لیے گئے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، فإنی أُورِثُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ اے عورتوں میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ نبی کی زبان سے سن لیا خلاص۔ نبی نے جو کہہ دیا تو پتھر کی لکیر ہے، نبی کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی کے زمانے میں عورتوں کے اندر تحقیق کا اتنا جذبہ تھا کہ نبی نے جب یہ کہا کہ اے عورتوں میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تو عورتوں نے فوراً سوال کیا، بما یا رسول اللہ، کیوں دیکھا ہے اللہ کے رسول، کیا قصور تھا ہمارا اپرادھ کیا ہے، جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہم جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ کیوں کرو، سوال کرو، سوال کرو۔ مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے کہی، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے؟ اہل حدیث اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اہل حدیث یہی کہتا ہے کہ کیوں 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 سوال کرنا شروع کر دو اپنے عالموں سے۔ اہل حدیث یہی منہج سکھاتا ہے، یہ منہج نبی کے زمانے میں تھا۔ نبی نے کہا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، عورتوں نے فوراً سوال کیا، بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں زیادہ جائیں گے، کیوں کیوں کیوں؟ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ یہ گاڑی ہٹا لیں، بھائی یہ گاڑی نمبر MH013961 3961 جس کا ہو وہ گاڑی ہٹا لیں، اس سے پرابلم ہو رہی ہے، دوسری جگہ کہیں کھڑی کر لیں۔ آپ کی گاڑی میری تقریر کو روک رہی ہے۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، عورتوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو نبی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ تکثرن اللعن، اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہو تو ناراض نہ ہو، نبی کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عورت کی زبان اللہ کی پناہ اتنی لمبی ہوتی ہے، اگر 2 عورتوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت نے دوسری عورت کو کہہ دیا تو کتیا ہے، تو وہ عورت کہے گی تو کتیا، تیرا باپ کتیا، تیری ماں کتیا، تیری دادی کتیا، تیری پوری خاندان کتیا۔ تکثرن اللعن، اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو، بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ شوہر بیچارہ سب کچھ لا کر دے دے، ساری سہولیتیں لا کر دے دے، اگر ایک بار شوہر سے کوئی کمی ہو جائے تو کہتی ہے مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، ارے جاؤ جاؤ، تم نے میرے ساتھ آج تک کیا ہی کیا ہے۔ یہ عورت کا مزاج ہے۔ یہ حدیث تو مولوی لوگ بہت بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، ہماری ماں بہنوں نے بھی سنی ہوگی۔ عورتوں کو ڈرایا جاتا، اے عورتوں، شوہر بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو شوہر کا کہتے ہیں چل چپ، ہٹ ہٹ، چل ہٹ چپ، عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ یہ حدیث تو آپ نے سن لی، لیکن آج تک یہ حدیث آپ کو سنانے والوں نے نہیں سنائی کہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ جائیں گی۔ آئیے آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں جہاں جنت کا بیان ہے وہاں لائے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کیا
کہ جنت میں عورتیں زیادہ جائیں گی کہ مرد زیادہ جائیں گے؟ پتا چلا کہ دینی مسائل میں بحث کیا جا سکتا ہے، صحابہ بھی بحث کرتے تھے۔ دینی مسائل میں سمجھنے سمجھانے کے لیے آپس میں مذاکرہ کیا جا سکتا ہے، مسئلے مسائل میں ایک دوسرے سے بحث کی جا سکتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو صحابہ بحث کر رہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ جائیں گی یا مرد زیادہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا سنو، میں نے ابو القاسم ہمارے رسول کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، بڑے کنجوس لوگ ہیں آپ لوگ، بڑے کنجوس لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہم صلی علی محمد اتنا لمبا درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا درود ہے، کم سے کم یہ پڑھ لیں، بیٹھے بٹھائے آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے تو جب نبی کا نام آئے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ موجود تھے وہیں پر، بحث ہو رہی ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ جائیں گی یا مرد زیادہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً فرمایا اے لوگوں، میں نے ابو القاسم یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے، جنتی لوگوں کا پہلا جو گروہ ہوگا وہ آسمان میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے سب کے چہروں پر اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ایک لائٹ پیدا کر دے گا۔ دنیا میں چاہے وہ کالے ہوں کلوٹے ہوں، جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کا چہرہ کیسا کھل رہا ہوگا، کیسا کھل۔ دنیا میں فیئر اینڈ لولی لگا کے کھلانے والوں، جنت کی تیاری کرو۔ تم دنیا میں کالے ہو کلوٹے ہو حبشی ہو بدصورت ہو، لیکن اگر تم جنت میں جاؤ گے تو نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ آسمان میں 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ اور اس کے بعد جنتیوں کا دوسرا گروپ جائے گا، یہ تو پہلا گروپ ہو گیا، جنتیوں کا دوسرا گروپ جائے گا۔ دوسرا جو گروپ ہوگا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ کیا مثال دے رہے اللہ کے رسول، پہلا گروپ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا۔ اور آج بھی جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو فلرٹ کرتا ہے، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی پر ڈورے ڈالتا ہے تو یہی کہتا ہے ارے تمہارا چہرہ تو چاند کا مکھڑا ہے۔ خوبصورتی کی مثال آج بھی لوگ چاند سے دیتے ہیں، تم تو ستاروں کی طرح روشن ہو۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کا پہلا گروہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا اور دوسرا گروہ آسمان کے تارے کی طرح ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور جتنے جنتی جنت میں جائیں گے سب کی 2 بیویاں ہوں گی۔ مسلم کی حدیث ہے، 2 بیویاں ہوں گی۔ پتا یہ چلا کہ اگر جنت میں 1 لاکھ مرد ہوں گے تو 2 لاکھ عورتیں ہوں گی۔ اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ جنت میں 100 مرد جائیں گے اور 110 عورتیں جائیں گی تو بھی عورتیں زیادہ ہو جاتی۔ اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ جنت میں 100 مرد جائیں گے 150 عورتیں جائیں گی تو بھی عورتیں زیادہ ہو جاتی۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں عورتیں مردوں کی ڈبل ہوں گی، یعنی جنت میں اگر 100 مرد جائیں گے تو 200 عورتیں جائیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جاؤ آج یہ حدیث تم کو سنا کے جا رہا ہوں تو اپنے نصیب پر فخر کرو کہ جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں کی ڈبل ہوگی۔ یہ مقام ہے عورت کو اسلام نے حقوق کیا کہہ دیا؟ بہت بڑا سوال ہے، اسلام نے عورت کو حقوق کیا کہا؟ سب سے پہلا حق، اسلام نے عورت کو مذہبی حقوق کیا دیا، ریلیجیس رائٹس، دھارمک ادھیکار، مذہبی حقوق اسلام نے کیا دیا۔ غور سے سنیے گا، بڑی ضروری باتیں ہیں یہ۔ اسلام یہ کہتا ہے مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے گی تو اس کو ثواب ملے گا۔ مرد کو اس کی نماز کا، عورت کو اس کی نماز کا، دونوں کو ثواب ملے گا، لیکن مرد کے ثواب کو ایسا نہیں کہ عورت سے زیادہ ملے گا۔
لا یظلمون نقیرا، اے مردو اے عورتوں، تم جو نیکی کرو گے اتنا ہی ثواب ملے گا، مرد کو مرد کی نیکی کا ملے گا، عورت کو عورت کی نیکی کا ملے گا، اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اگر میری آواز سن رہے ہو، میں کسی دھرم کے اوپر کسی مذہب کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کو اس کی نیکی کا ثواب ملے گا، جبکہ دوسرے مذہب میں روزہ عورت رکھتی ہے، ورت عورت رکھتی ہے، پنیہ اس کے پتی کو ملتا ہے۔ روزہ عورت رکھ رہی ہے، عمر اس کے پتی کی بڑھ رہی ہے۔ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے، روزہ اگر عورت رکھے گی تو ثواب عورت کو ملے گا، مرد اگر نماز پڑھے گا تو ثواب مرد کو ملے گا۔ اور یہی سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی عبادت میں کوئی فرق نہیں، جیسا روزہ مرد کا ویسا روزہ عورت کا، جیسی نماز مرد کی ویسی نماز عورت کی۔ فرق وہی ہے جہاں عورت کی نیچرل مجبوری ہے، جیسے عورت کو مہینے میں حیض آتا ہے تو حیض میں کہا گیا کہ روزہ نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن طریقہ سیم ہے۔ اور یہی سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، عورت سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہے۔ ایک بھائی سے میں نے سوال کیا، بھائی صاحب آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت نہیں، کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور آپ کے یہاں مردوں لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، عورت سینے پر باندھتی ہے، کس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے کہ عورت کا سینہ چونکہ اس کے جسم کے ان اعضاء میں سے جن کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے، اس لیے عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے تاکہ پردہ رہے، یہ دلیل ہے۔ سجدہ کرتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی کہنیوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھاؤ، اسی لیے اہل حدیث کا بچہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی کہنیاں زمین سے اٹھی رہتی ہیں، بلکہ کچھ حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھ اتنے اٹھے رہنے چاہیے کہ بکری کا بچہ بھی اگر بیچ سے نکلنا چاہے تو نکل جائے۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائیوں کے یہاں جب عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو بالکل سمٹ کر اور کہنیاں زمین پر بچھا کر پڑھتی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اس میں پردہ زیادہ ہے۔ عورت ایسا سجدہ کر رہی ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے بالکل گٹھری بن گیا، اب اس کے کسی عضو پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، لہذا یہ طریقہ ذرا سے کان کھول کر سن لو، کوئی مائی کا لال ایک حدیث نہیں دکھا سکتا کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جاؤ، یہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، ایک حدیث نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے یو پی میں ایک جگہ ہے ہریانہ، وہاں ایک جماعت اہل حدیث کے بڑے مجاہد عالم گزرے تھے، مولانا دیندار خان محمدی، نام سنا ہوگا آپ نے؟ مولانا دیندار خان محمدی ایک جگہ ایک گاؤں میں گئے تقریر کرنے کے لیے، اتفاق سے وہاں اہل حدیث کی مسجد نہیں تھی، ایک حنفی کی مسجد میں گھس گئے اور جا کر وہاں اپنا سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگے۔ اب وہاں ایک حنفی نوجوان لڑکا بڑے غور سے ان کی نماز کو دیکھ رہا تھا، بھائی اس کا طریقہ الگ تھا تو وہ ان کی نماز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو مولانا دیندار خان محمدی نے جب سلام پھیرا تو اس لڑکے سے کہا، بچے کیا دیکھ رہا ہے، کیوں اتنے غور سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ میں تو تیری اماں کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہوں، گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیری اماں جیسے پڑھتی ویسے میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ فرق، عورت کی نماز کا طریقہ الگ، مرد کی نماز کا طریقہ الگ، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ نبی نے نہیں سکھایا، یہ قرآن نے نہیں سکھایا۔ اسلام نے، قرآن نے دونوں کو ریلیجیس حقوق برابر دیے، مرد بھی نماز پڑھے، عورت بھی نماز پڑھے، مرد بھی روزہ رکھے، عورت بھی روزہ رکھے۔ ہاں، عورت کا چونکہ ٹیمپرامنٹ الگ ہے، عورت کی فطرت الگ ہے، اور میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروف کر چکا ہے کہ عورت فزیکلی اور بایولوجیکلی عورت مرد سے الگ ہے۔
عورت مرد سے الگ ہے، بایولوجیکلی اور فزیکلی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، مینٹلی بھی عورت مرد سے الگ ہے۔ اسی لیے اسلام نے بہت سارے، ابھی میں اس پر تفصیل سے بحث کروں گا کہ اسلام نے عورت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو بہت سی چیزوں سے دور رکھا۔ تو ریلیجیس رائٹس دونوں کے سیم برابر ہے۔ ایجوکیشنل رائٹس، تعلیم، عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کرتے ہیں۔ کیا باب قائم کرتے ہیں؟ بڑا پیارا باب قائم کرتے ہیں۔ باب هل يجعل للنساء يوم على هبة، کیا عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے الگ سے دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ یہ امام بخاری باب قائم کرتے کہاں؟ کتاب العلم میں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بار عورتوں کے درمیان تقریر کرنے گئے تو عورتوں نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول ذهب الرجال بدینک، آپ کا دین تو مرد لوگ لے کے چلے گئے، ہم کو تو کچھ دن سننے کو نہیں آتا۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے عورتیں پردے میں سن، ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو عورتیں اعتراض کر رہی ہیں، عورتیں بول رہی ہیں اللہ کے رسول آپ کا دین تو مرد لوگ لے کے چلے گئے، ہم کو تو کوئی سنانے والا نہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کیا اور اس دن آپ خاص طور سے عورتوں کے درمیان جا کے تقریر کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو دین کی تعلیم دینا، عورت کو علم سکھانا یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ان جملوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں مرد عورت کا نام نہیں لیا گیا، اور شریعت میں جہاں مرد عورت کا نام نہ لیا جائے تو دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی بیویاں ازواج مطہرات ایک سے ایک عالمہ فاضلہ، ایک سے ایک عالمہ فاضلہ ہے۔ اور علماء کی مجلس میں بتا رہا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو کہ عورتیں نبی کے زمانے میں دین کا کتنا جذبہ رکھتی تھیں۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ہم سب کی ماں، ہم سب کے لیے قابل احترام صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1210 حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ 1210 حدیثیں ہم مولویوں کی جان سانست میں پڑ جائے گی 1210 حدیثیں یاد کرنے میں۔ حضرت عائشہ کو 1210 حدیثیں یاد تھی، اور یہ 1210 حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے 297 حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی کے صرف 7 صحابہ ایسے ہیں، صرف 7 صحابہ، 1,24,000 میں صرف 7 صحابہ ایسے ہیں جن کی حدیثیں 1,000 سے زیادہ ہیں۔ ان 7 لوگوں میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا 1/4 علم حضرت عائشہ سے ملا۔ 1/4 روپیہ میں 4 آنا کس سے ملا؟ ایک عورت سے ملا، حضرت عائشہ سے ملا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نبی کے صحابہ کو جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پرابلم آتا، کوئی پریشانی آتی، ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ہمیں ہمارا سولوشن، ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل جاتا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایسے بہت سارے اگزامپلس ہیں کہ نبی کے زمانے میں عورتیں دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی، عورتوں کو دین کی تعلیم میں برابر کہا۔ پولیٹیکل رائٹس کیا ہے اسلام میں عورتوں کے؟ سیاسی حقوق کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عورت سی ایم نہیں بن سکتی، عورت پی ایم نہیں بن سکتی، عورت ایم پی نہیں بن سکتی، عورت ایم ایل اے نہیں بن سکتی، اکارڈنگ ٹو اسلام۔ کیوں؟ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ عورت پر پہلے ہی بہت سارے بوجھ ہیں۔ پریگننٹ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں کون رکھتا ہے؟ عورت رکھتی ہے۔ ڈلیوری کون کرتی ہے؟ عورت کرتی ہے۔ بچے کو 2 سال تک دودھ کون پلاتا ہے؟ عورت پلاتی ہے۔ گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ عورت بناتی ہے۔ گھر کی ہوم میکر
گھر کو بنانے والی سجانے والی عورت ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کو اب حکومت کے پچڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو یہ میدان دیا جائے. عورت کے ساتھ اتیاچار نہیں ہے. عورت کو ذمہ داریاں اس کے ٹیمپٹیشن کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے نیچر کے مطابق دی گئی. عورت کا نیچر نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے. اور ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں جب بھی اقتدار آیا ہے غلط کام ہوئے ہیں اور بھگتنا پڑا ہے پورے دیش کو اور پوری دنیا کو. اسی لیے اسلام کے اندر عورت حکومت نہیں کر سکتی، لیکن عورت ووٹنگ کر سکتی ہے، عورت قانون بنا سکتی ہے، عورت قانون میں دخل دے سکتی ہے. دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اپنے زمانے میں ایک دن کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں لوگ شادیوں میں مہر بہت زیادہ دینے لگے. آج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گجرات میں بھی اور ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں لوگ مہر بہت زیادہ بانٹتے ہیں تاکہ طلاق نہ دینے پائے شوہر. میں نے دیکھا ہے، ابھی میں کہاں ایک جگہ گیا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے، وہاں پتہ لگا کہ 1 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ لوگ مہر باندھ رہے ہیں تاکہ داماد جو ہے وہ بیٹی کو چھوڑے نہ، طلاق نہ. حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زیادہ مہر باندھنے لگے. انہوں نے خطبے میں کہا، اے لوگوں مہر اتنا زیادہ مت باندھا کرو، میں سوچ رہا ہوں کہ مہر کی ایک حد مقرر کر دوں. ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا، اے عمر غور کرو، میری پیاری ماں اور بہنوں غور کرو، کئی لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے حضرت عمر فاروق، اور ایک عورت کھڑی ہو کے آبجیکشن کر رہی ہے. اے عمر، جس چیز کو اللہ نے لمیٹیڈ نہیں دیا، جس چیز کی سیما، جس چیز کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، اے عمر تم اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو مہر میں قنطاراً ایک خزانہ بھی دے دو، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کو خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اے عمر تم کون ہوتے ہو اس کی لمٹ مقرر کرنے والے؟ حضرت عمر جھک گئے کہ عورت صحیح بول رہی، عمر غلط بولتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ عورت لا میکنگ کر سکتی ہے، قانون سازی، قانون بنانے میں عورت کی رائے لی جا سکتی ہے. یہ پولیٹیکل رائٹس ہے اسلام میں عورت کے. معاشرتی حقوق کیا ہے عورت کے؟ عورت کو مارا نہیں جا سکتا. مارنے والے لوگ غلط ہیں. بیوی پر ہاتھ اٹھانے والوں، آؤ ایک پیاری حدیث تم کو سناتا ہوں. نبی کے زمانے میں کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں، کہا، اے اللہ کے رسول ہمارے شوہر لوگ ہم کو بہت مارتے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا کہ آج کے بعد کوئی اپنے بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے. حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، فَزَيْرْنَ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ. جب نبی نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا تو عورتیں مردوں کے اوپر شیر ہو گئیں. اب تو مار نہیں سکتے تم، عورتیں شیر ہو گئیں. اب ان کا جو من چلتا تھا کرتی تھی، جو چیز چاہتا تھا کرتی. عورت شوہر بیچارہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو مرد لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا، اے اللہ کے رسول بڑا معاملہ گڑبڑ ہے، آپ نے منع کر دیا، ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. عورتیں تو شیر ہو گئیں. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ. آپ نے کہا تھوڑا بہت مار سکتے ہو، مار لو، چلو اچھا تھوڑا بہت مار سکتے ہو. مارنے کی اجازت دے دی، مارنے کی اجازت دے دی. اب 2 دن کے بعد ڈھیر ساری عورتیں اللہ کے رسول کے گھر میں آ کے گھر کو گھیر لیتی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیویوں سے کہتی ہیں، دیکھیے میرے شوہر نے یہاں مارا، دیکھیے یہاں مارا، دیکھیے یہاں مارا. سب دکھا رہی ہیں کہ یہاں مارا. اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا. آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے. اپنے منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولئک شرار ھذہ الامہ، وہ اس امت کے برے لوگ ہیں، وہ اس امت کے سب سے خراب لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور سن لو، خیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں
جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ اچھے ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو اس سے ثابت ہوا کہ بیوی کو مارنا نہیں چاہیے. غیر مسلم بھائی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی یہاں طلاق ایک ایسی چیز ہے، ایک کھلواڑ ہے. عورت نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، طلاق طلاق طلاق. بندوق کی 3 گولی چلا دی، کام ختم. طلاق کو ہم نے کھلواڑ بنایا. اسلام نے طلاق کا جو قانون لاگو کیا تھا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے طلاق کا حق مرد کو ہے، طلاق دینے کا رائٹ مرد کو ہے، عورت کو نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے. اگر طلاق کا حق عورت کو دے دیا جاتا تو شادی کم ہوتی، طلاق زیادہ ہوتا. اور آج امریکہ اور یورپ کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو طلاق کا رائٹ مرد کو دیا، لیکن طلاق کا ایک پورا پروسیجر بتایا گیا، ایک پورا طریقہ بتایا گیا. یہ غلط طریقہ ہے اور اس پر سارے مسلک کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. طلاق طلاق طلاق، یہ 3 طلاق اکٹھے دینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ تینوں طلاق ہو جاتی ہے کہ ایک ہو جاتی ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اور میں تمام مسلک کے علماء سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی عوام کو سمجھائیں کہ طلاق کا یہ طریقہ غلط ہے. اور طلاق کو اسلام کو بدنام کرنے کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا. ہوئے کام برے تو مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا. طلاق تم دیتے ہو، طلاق کا مس یوز تم کرتے ہو اور بدنام اسلام ہوتا ہے. ایک بائک چلانے والا جو اپنی بائک سے 2-4 لوگوں کو ٹھوک دیتا ہے، 2-4 ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، تو دنیا یہ کہتی ہے غلطی چلانے والے کی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہیرو ہونڈا کی بائک غلط ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیشن پرو کی غلطی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اسپلینڈر کی غلطی ہے. کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ بائک چلانے والے کو ڈھنگ نہیں تھا. میرے بھائیوں، جب بات ایسی ہے تو اسلام کے اوپر اس کام کو نہیں تھوپا جا سکتا جس کو مسلمان غلط کرے. مسلمان کی غلطی کو اسلام کے نام پر نہیں تھوپا جا سکتا. طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن طلاق سے زیادہ ان ابغض الحلال عند اللہ طلاق. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے اللہ کو تو طلاق سے. اسی لیے جس چیز سے اللہ کو نفرت ہے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. شیطان روزانہ سمندر میں اپنا دربار لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا کیا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے گرو جی آج میں نے ایک آدمی کی نماز چھوڑا دی. شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. ایک دوسرا چیلا آتا ہے، کہتا شیطان صاحب آج میری وجہ سے ایک آدمی نے جھوٹ بولا. ارے جاؤ تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے شیطان میاں 2 میاں بیوی آپس میں پریم سے محبت سے رہا کرتے تھے، میں نے دونوں کے دل میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر دی، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دی اور آج دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا. دونوں کو میں نے الگ کر دیا. شیطان، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے اس چیلے کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی تم نے کارنامہ انجام دیا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں طلاق ہوتا ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، طلاق سولوشن نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ہو سکتی ہے، عورت ہے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا دینا اور اس کے ماتھے پر اتنا بڑا کلنک لگانا یہ صحیح نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کو دور کرنے کا بڑا پیارا فارمولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور دوسری بات اچھی لگتی ہے. آپ کی بیوی آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، کھانے میں مسالہ زیادہ ہے، آپ غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے تجھ
سے تو شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی. ارے تجھ سے اچھا کھانا تو میری اماں پکاتی تھی، جب سے تیری شادی کر دی میرے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا. میرے بھائی تیری بیوی نے کھانا خراب بنایا لیکن تیری ماں کی خدمت تو کرتی ہے، تیرے بچوں کی پرورش تو کرتی ہے، تیرے کپڑے تو دھوتی ہے، تیرے گھر کی صفائی تو کرتی ہے. تو اپنی بیوی کی تمام خوبیوں کو بھول کر ایک خرابی کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسلام فارمولہ بتاتا ہے اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، تمہاری پتنی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کی خوبیوں کو یاد کر لیا کرو اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیا کرو. اور خدا نہ خواستہ اگر بیوی بھی مل جائے طوفان میل، تب تو جینا آرام ہو جائے. ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانے میں کچھ پتھر نکل آئے، کنکری. تو بیوی سے بولا اے تجھے آنکھ نہیں ہے، کھانا دیکھ کے نہیں پکا سکتی؟ تو بیوی بولی آپ کو دانت نہیں ہے 32 تو چبا نہیں سکتے کیا؟ ایسی بیوی مل جائے تو جینا آرام ہو جائے. تو میرے بھائیوں میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہے بڑا پیارا رشتہ ہے، دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے. اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس کو دور کر لو، اس کو بات چیت سے صلح سے دور کر لو. طلاق اس کا سولوشن نہیں. اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھا، اسلام نے عورت کو قید کر دیا. یہ اسلام کا عورت کے ساتھ ظلم ہے. سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑی سمپل مثال دیتا ہوں. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، مان لو ویسے تو یہ کوئی بہت قیمتی موبائل نہیں ہے لیکن مان لو یہ موبائل اگر 20,000 روپے کا ہوگا تو قیمتی موبائل ہے. اس موبائل کو بڑی حفاظت سے میں رکھوں گا، اس کے اوپر میں کور بھی لگاؤں گا، اس کو اندر کی پاکٹ میں رکھوں گا تاکہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹ نہ پڑے، کوئی دھول نہ پڑے، اس کا ٹچ نہ خراب ہو جائے، اس کو کوئی گندے ہاتھوں سے ٹچ نہ کر دے. میں اس کو حفاظت سے رکھوں گا. یہی موبائل اگر 400-500 روپے کا چائنا کا موبائل ہوگا تو اس کو پینٹ کی پاکٹ میں بھی رکھوں گا اور کہیں بھی پھینک دوں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ موبائل میرا چوری ہوگا. میرے بھائیوں اسلام یہ کہتا ہے عورت کی عزت قیمتی ہے، عورت کی عصمت قیمتی ہے. آئے عورت، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ہم نے تیری عزت اور عصمت کو قیمتی بنایا ہے. تو لوگوں کے لیے ایک کھلونا نہیں ہے کہ جو چاہے تجھے دیکھے، جو چاہے تجھے استعمال کرے. اسلام یہ کہتا ہے عورت تو پردے میں رہنی چاہیے، تیرا کام ہے پردے میں رہنا، تیرا کام ہے گھر کے اندر رہنا، تیرے جسم کو غیر لوگ دیکھنے نہ پائیں. اسلام کے دشمن ایک اور اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے تعددی ازواج کا حکم کیوں دیا؟ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی مردوں کو؟ آپ یہ مت بھولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو مرد اس میں زیادہ مرتے ہیں، مرد زیادہ مرتے ہیں. اور جب مردوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو زناکاری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں اور آج بھی کہ جہاں جنگ ہوتی ہے، عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں اور وہاں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے تو وہاں زناکاری ہونے لگتی ہے، وہاں پیسے لے کر زنا ہوتے ہیں، وہاں ویشیا ورتی ہوتی ہے. اسلام نے ویشیا ورتی کو، زناکاری کو روکنے کے لیے حکم دیا، اجازت دی. اسلام نے اس کو تھوپا نہیں کہ آپ کو ایک سے زیادہ شادی کرنی ہی ہے. اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے یا آپ کو طاقت نہیں تو ایک ہی شادی کرو. عورت کو کیسے رہنا چاہیے اس کو بھی قرآن نے بتایا. مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور میرا وقت بس 5 منٹ باقی ہے. 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. عورت کیسے رہے، عورت بات کیسے کرے؟ بات کرنے کے بارے میں بتایا سورہ احزاب میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ارے جب نبی کی عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو نبی عام لوگوں کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں
کہ اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، غلط ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے نبی انسان تھے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ رتبہ دنیا میں کسی انسان کا تو چھوڑو، آپ کے علاوہ کسی نبی کا بھی نہ تھا. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی اجنبی آدمی سے سافٹنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ بات مت کرو. عورت بات کیسے کرے؟ دیکھو قرآن بتا رہا ہے موبائل پہ کیسے بات کرنی ہے. کوئی غیر مرد آپ کی بیوی گھر پہ آ جائے تو بیوی کو کیسے اس سے بات کرنی ہے. سافٹنس نہیں ہونی چاہیے بات چیت، ٹون میں، آواز میں سافٹنس نہیں، نرمی نہیں ہونی چاہیے، کڑک آواز میں بات کرے، ٹو دا پوائنٹ بات کرے. کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں ہے ہمارے میاں نہیں، شوہر نہیں ہمارے، بعد میں آئیے. ایسے بات کرے، ٹو دا پوائنٹ بات کرے، نرمی سے بات نہ کرے. اس لیے کہ عورت اگر مٹھاس کے ساتھ بات کرے گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہوگا، سامنے والے کے دل میں ہوس پیدا ہوگا. عورت کیسے چلے؟ اسلام نے عورت کو چلنے کا طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، وہ دونوں بیٹیاں پانی بھر رہی تھیں. تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کر دی. تو ان دونوں نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ. تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ عورت جب آ رہی تھی تو شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی. پتا یہ چلا کہ عورت کی چال میں شرم و حیا ہونی چاہیے. عورت کی چال مردوں کو بھڑکانے والی، مردوں کو اتےجت کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، باتیں اور بھی تھی اس تعلق سے، اور بھی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے شیخ تشریف لا چکے ہیں اور میں اپنی بات کو اور کھینچوں اور اس کو تفصیل بیان کروں. شیخ کا موضوع بھی بہت قیمتی اور اہم موضوع ہے، تاریخ اہل حدیث کا موضوع. انشاءاللہ ہم لوگ شیخ کی باتیں سنیں گے. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آخر میں یہی گزارش کروں گا اپنی تمام ماؤں بہنوں سے اور آپ سب سے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، جو درجہ دیا، وہ بالکل عورت کے شایان شان، اس کے نیچر، اس کے ایموشنز، اس کے جذبات کے مطابق دیا. ہم اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ان دلائل کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. اور میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اسلامی پردہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی پردہ اپنانے کا حکم کرے، تلقین کرے، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا ہے. اور بہت سے لوگ پردہ نہیں کرتے تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں ہمارے دل میں گندگی نہیں ہے، پردہ وہ کرے جس کا دل گندا ہو. ارے کیا نبی کی بیویوں کا دل گندا تھا؟ پردے کی آیت نبی کی عورتوں کے اوپر اتری، نبی کے صحابہ پر اتری. کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ تمہارا دل پاک صاف ہو گیا؟ کیا نبی کی بیویوں سے زیادہ تم پاک باز ہو گئی؟ اسلام کا پردہ 1400 سال پہلے جیسے تھا آج بھی اس کا حکم ویسے ہی ہے. اور یہ کلچر، یہ مکس کلچر کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھے، یہ کو ایجوکیشن، دونوں بے شرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں اور کالجوں میں دوستی کریں، اسلام نے اس کلچر کو حرام قرار دیا ہے. ہم مجبوری میں، ہم ہندوستان کے حالات میں اس سے سمجھوتا کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کا قانون اپنی جگہ اٹل رہے گا. ابھی جھارکھنڈ میں میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک ماڈرن قسم کا نوجوان میرے پاس آیا، کہا آپ لوگ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ امت کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں 1400 سال پہلے. ارے آپ کہتے ہیں عورت پردہ کرے گی، غیر لڑکے کے ساتھ مل نہیں سکتی، تو عورت میڈیکل کی تعلیم کیسے حاصل کرے گی؟ عورت انجینئر کیسے بنے گی؟ عورت اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کرے گی؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے ہندوستان کی مجبوری ہے، یہ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں جہاں سپریٹ لڑکیوں کا انتظام ہو، ہمارے یہاں کوئی ایسا انجینئرنگ کالج نہیں جہاں صرف لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو. تو ہم ان حالات میں اگر اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو پردے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو کیمپس بھیج سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے. لیکن اسلام کا قانون اپنی جگہ برقرار رہے گا. اسلام میں کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے. اور پھر میں نے ان کو دلائل دیے. میرے بھائیوں،
ان دلائل کی روشنی میں میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کو ایجوکیشن سے بچے اور بچیوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھانے سے آپ پرہیز کریں، جہاں تک ممکن ہو اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ اپنانے کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔